اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ آج بھی ہمارے دو معزز علماء ہمارے اس پروگرام میں مہمانی خصوصی ہیں۔ مکرم و محترم محمد حمید کوثر صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان اور مکرم و محترم سلطان احمد صاحب ظفر پرنسپل جامعۃ المبشرین قادیان۔ آج پروگرام کے آغاز میں سورہ لقمان کی آیت 19 اور 20 کا ترجمہ پیش کروں گا۔ ان آیات میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اپنے گال لوگوں کے سامنے غصہ سے مت پھلا اور زمین میں تکبر سے مت چل۔ اللہ یقیناً ہر شیخی کرنے والے اور فخر کرنے والے سے پیار نہیں کرتا۔ اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو دھیما کر، کیونکہ آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ بعض دفعہ انسان کے اندر ایسی بد اخلاقیاں اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور وہ اندر ہی اندر اس کی روحانیت کو تباہ کرتے ہوئے جہنم کی طرف اس کو لے جاتی ہیں۔ اس تعلق سے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، بہت سے آدمی اس دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کی زندگی ایک اندھے آدمی کی سی زندگی ہے، کیونکہ وہ اس بات پر کوئی اطلاع ہی نہیں رکھتے کہ وہ گناہ کرتے ہیں یا گناہ کسے کہتے ہیں۔ عوام تو عوام، بہت سے عالموں فاضلوں کو بھی پتہ نہیں کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بعض گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ گناہوں کا علم جب تک نہ ہو اور پھر انسان ان سے بچنے کی فکر نہ کرے تو اس زندگی سے کوئی فائدہ نہ اس کو ہوتا ہے اور نہ دوسروں کو، خواہ 100 برس کی عمر بھی کیوں نہ ہو جاوے، خواہ 100 برس کی عمر بھی کیوں نہ ہو جاوے، لیکن جب انسان گناہ پر اطلاع پالے اور ان سے بچے تو وہ زندگی مفید ہو جاتی ہے۔ مگر یہ ممکن نہیں جب تک انسان مجاہدہ نہ کرے اور اپنے حالات اور اخلاق کو ٹٹولتا نہ رہے، کیونکہ بہت سے گناہ اخلاقی ہوتے ہیں، جیسے غصہ، غضب، کینہ، جوش، ریا، تکبر، حسد وغیرہ۔ یہ سب بد اخلاقیاں ہیں جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہیں۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ 208 209۔ انہی بد اخلاقیوں کے بارے میں جن کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اقتباس میں کیا ہے، آج کا پروگرام ہے۔ اور آج کے پروگرام میں 3 برائیوں کا ذکر ہوگا: تکبر، بدزنی اور حسد۔ پروگرام کے شروع میں اب میں مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں تکبر کے بارے میں بتائیں۔ ناظرین کرام، ہم رمضان المبارک کے مقدس دنوں میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ مقدس مہینہ ایسا ہے کہ اس میں انسان کو اپنے تزکیہ نفس کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے۔ خاص طور پہ ایسی بعض کمزوریاں ہوتی ہیں جن کا ذکر ابھی آپ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس میں سنا، جو انسان کی نیکیوں کو، انسان کے تقوی کو گھن کی طرح کھا جاتی ہیں۔ اور ان برائیوں میں سے، ان نقائص میں سے ایک نقص تکبر بھی ہے۔ تکبر اس برائی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے اور دوسرے کو بالکل کچھ نہ سمجھے، اور اپنے آپ کے اندر بڑائی، غرور یہ محسوس کرے، اور اس کا اظہار اس کی چال ڈھال سے، اس کی باتوں سے، اس کے اعمال و افعال سے ظاہر ہوتا ہو۔ یہ ہے تکبر کی ایک عام فہم سی تفسیر۔ اب اس میں سب سے اگلی اہم بات یہ ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے ہاں، اپنی جگہ پہ کوئی انسان بڑائی کا اظہار کرے بھی تو اس سے نقصان کیا ہے؟
نقصان یہ ہے کہ انسان جب اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تکبر اس کے انگ انگ سے ظاہر ہونے لگتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب کھو بیٹھتا ہے۔ اور اس کی سب سے پہلی مثال ہم کو قرآن مجید میں ملتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور اس کا ذکر پہلے پارے میں ہی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ان کے تابع جتنی بھی مخلوق تھی ان کو حکم دیا کہ وہ آدم کے لیے سجدہ کریں، آدم کی فرما برداری کریں، یا اللہ کے سامنے آدم کی پیدائش کی وجہ سے صدقہ کریں، لیکن ہم ایک عام سے معنی یہ لے لیتے ہیں کہ آدم کی فرما برداری کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کا اظہار کیا کہ میں تو اس سے بہت احسن، بہت بڑا، میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں، میں اس کی فرما برداری کیوں کروں، سجدے سے مراد فرما برداری کیوں کروں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کافروں، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، راندہ درگاہ بن گیا، اللہ تعالیٰ سے بہت دور چلا گیا۔ یہ قرآن مجید ہمیں سب سے پہلی بات یہ سکھاتا ہے کہ ابلیسیت کو چھوڑیں، تکبر کو چھوڑیں، اطاعت اور فرما برداری کا رستہ اختیار کریں، اسی میں ایک انسان کے لیے برکت ہے۔ اب اس قرآنی آیت کے بعد میں چند احادیث سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنَ الْكِبْرِ، کہ وہ انسان جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر چھپا ہوا ہے، وہ انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر تو حق کو جھٹلانا اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ حق کو جھٹلانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے۔ ایک تو سچائی کو چھپانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اور دوسروں کو کچھ بھی نہ سمجھنا۔ اب یہ تکبر، اس کی اور وضاحت کرتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد الثانی فرماتے ہیں، اے لوگو، وہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے اور انہوں نے ایک دفعہ اسے ممبر پہ بیان کیا، اے لوگو تواضع اختیار کرو۔ تواضع تکبر کے برعکس جو چیز ہوتی ہے اس کو تواضع کہا جاتا ہے، انکساری کہا جاتا ہے، حلم کہا جاتا ہے، بردباری کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں، اے لوگو تواضع اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے تو اللہ اسے بلند کرتا ہے، یرفع اللہ، اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، یرفعہ الی السماء السابعۃ، جو اللہ کے لیے تواضع، انکساری، عجز کی راہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 7 آسمانوں کی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، وہ اگر اپنی نگاہوں میں چھوٹا ہو لیکن لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہوتا ہے جو تواضع اختیار کرتا ہے۔ جو تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہو جاتا ہے اگرچہ اپنی نظروں میں بہت بڑا ہو، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں میں کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ رواہ بہقی مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ جو تکبر کا اظہار کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں اتنا ذلیل ہوتا، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اتنا ذلیل ہوتا جاتا ہے کہ کتے اور سور کے برابر ہو جاتا ہے۔
अब तकब्बुर पैदा कैसे होता है? तकब्बुर पैदा होता है किसी के पास माल ज़्यादा है, किसी के पास इल्म ज़्यादा है, किसी के पास धन दौलत ज़्यादा है, किसी के पास जायदाद ज़्यादा है, कोई ज़्यादा खूबसूरती पे, कोई अपनी ताकत पर। यानी दुनिया में इतनी अनवाओ अक़साम हैं कि जिसके पास जो होता है, जिसके पास नहीं होता, उसके सामने तकब्बुर का इज़हार करता है। इस्लाम हमको ये नहीं सिखाता। इस्लाम हमको तवाज़ो सिखाता है। इस्लाम हमको शुक्र सिखाता है। वा इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करोगे तो वो तुम्हें ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन अगर तुम तकब्बुर का इज़हार करोगे, दूसरों को हकीर जानोगे, तो ये नेमतें तुमसे छिन जाएंगी। सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के एक दो शेर इस ताल्लुक़ से बयान करूँगा। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम असर हाज़िर के हकम और आदिल, जिन्होंने इस्लाम की सही तालीम मौजूदा ज़माने में पेश की, अल्लाह ताला ने उनको इमाम महदी बनाया, मसीह मऊद बनाया। अपनी ज़ात के बारे में क्या फ़रमाते हैं? तवाज़ो और इंकसार की हद हो गई। आप फरमाते हैं, किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमज़ाद हूँ बशर की जाए नफ़रत और इंसानों की यार। देखें, इंतहा है तवाज़ो की। आप फरमाते हैं तो मैं तो किरमे खाकी हूँ, एक खाक का कीड़ा हूँ, मैं तो अपने आप को इस हद तक समझता हूँ। इमाम महदी है, इमामुज़्ज़मान है, लेकिन तवाज़ो देखें आप किस हद तक है। फिर फरमाते हैं, लोग कहते हैं कि नालायक नहीं होता कबूल, मैं तो नालायक भी होकर पा गया दरगाह में बार। अपने आप को नालायक कह रहे हैं कि मैं तो नालायक था। ये तवाज़ो का मकाम है। जिस तवाज़ो पे आप जिस मकाम पर पहुँचे, अल्लाह ताला ने उठा के 7वें आसमान पर आपको पहुँचाया और बुलंदियों तक पहुँचाया। फिर इतना ही नहीं, सैयदना हज़रत मसीह सलाम फरमाते हैं, नुस्खा बताते हैं, और ये नुस्खा हमें रमज़ान में अपनाना चाहिए, अपने आप पर अपनाना चाहिए। आप फरमाते हैं, तकब्बुर से नहीं मिलता वो दिलदार। दो बातें जमा नहीं हो सकती। तकब्बुर भी इंसान के दिल और दिमाग में हो और ये कोशिश भी हो कि वो खुदा मुझे मिल जाएगा, नहीं हो सकता। तकब्बुर से नहीं मिलता वो दिलदार, मिले जो खाक से उसको मिले यार। अगर उस यार से मिलना है तो खाक बनना होगा, तवाज़ो अख्तियार करनी होगी, इंकसार करना होगा। और आखिरी शेर हजूर फरमाते हैं, जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना। कि अगर आशना और खुदा को ढूंढना है तो जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना। ए आज़माने वाले, ये नुस्खा भी आज़मा, इस रमज़ान में ये नुस्खा भी आज़माएं, ये नुस्खा भी आज़माएं। बड़ा कारआमद नुस्खा है, एक तजर्बा कार ने कहा है। अल्लाह ताला हमें इसके आज़माने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। एक और बुराई, बहुत ही ख़तरनाक बुराई, बदज़नी है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इस ताल्लुक़ से फ़रमाते हैं, बदज़नी के मुतालिक फ़रमाते हैं कि ये बदज़नी इंसान के ईमान को तबाह करके रख देती है और दोस्त को दुश्मन बना देती है। और वो शख्स जो बदज़नी करने वाला है वो सिद्दीक़ों के कमाल हासिल नहीं कर सकता। मैं मुकर्रम मोहतरम मौलाना सुल्तान अहमद साहब ज़फ़र से गुजारिश करता हूँ कि हमें बदज़नी के बारे में बताएं और इसके जो बुरे असरात हैं उन पर रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बदज़नी भी और बहुत सारी दूसरी बुराइयों की तरह एक माशरती और इखलाकी बुराई गिनी जाती है, और इस्लाम ने इससे बड़ी सख्ती से मना किया है। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरा अल हुजरात में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बकसरत ज़न से इज्तनाब किया करो, क्योंकि ज़न जो होता है ये गुनाह तक इंसान को पहुंचा देता है। वला तजस्ससू,
اور تجسس نہ کیا کرو۔ ظن کہتے ہیں گمان کو، ایسا گمان جو یقین کے قریب انسان کو کر دے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بعض ظن ایسے ہوتے ہیں، بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو گناہ تک لے جاتے ہیں یا گناہ میں ملوث کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گمان ایسے بھی ہو سکتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو گناہ نہیں ہیں، اور ایسے ہی ظن یا ایسے ہی گمان کو حسن ظن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے روکا ہے کہ کہیں انسان گمان کرتے کرتے بدظنی کی طرف مائل نہ ہو جائے، اور جہاں تک حسن ظنی کا تعلق ہے، اسلام نے اس کو نہ صرف پسند کیا ہے بلکہ اس کے بارے میں تعلیم دی ہے۔ خود ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ حسن ظنی جو ہے یہ عبادت ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادت ہے، کہ حسن ظنی اختیار کرنا یہ حسین عبادت ہے۔ اور اس حدیث کا دراصل مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز روزہ تو کرتا ہے، لیکن اگر وہ نماز روزہ کرنے کے باوجود اگر اس کے اندر بدظنی پائی جاتی ہے تو اس کی عبادت میں حسن پیدا نہیں ہو سکتا، اور وہ عبادت اس کی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ بدظنی کے نتیجہ میں ایک انسان بڑھتے بڑھتے پھر خدا تعالیٰ پر بھی بدظنی کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ عموماً ہوتا ہے ایسا کہ جب مثال کے طور پر کبھی کوئی مصیبت میں ایک انسان گرفتار ہو جائے، دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کی اگر دعا قبول نہ ہو تو وہ فوراً خدا تعالیٰ پر بدظنی کرنے لگ جاتا ہے کہ خدا تو ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو میری دعا کیوں نہیں سنتا، اتنی میں نے دعائیں کی ہیں۔ تو غرض ہے کہ اگر بدظنی نہ ہو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ حسن ظنی اختیار کی جائے، کیونکہ حسن ظنی کے نتیجہ میں ایک انسان کی عبادت میں بھی حسن پیدا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نیک اور صالح بندہ بنتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے چند دو مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں فی الحال۔ ایک تو حسن ظنی کی نہایت ہی اعلیٰ درجے کی وہ مثال ہے، اور یہ حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا، اور جب اس کو چوری کرتے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا تو آپ نے اس کو کہا کہ بھئی تم چوری کرتے ہو؟ تو اس نے جواباً کہا کہ خدا کی قسم میں چوری نہیں کر رہا، یا میں نے چوری نہیں کی۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں تمہاری قسم پر اعتبار کرتا ہوں، تم نے خدا کو گواہ ٹھہرایا ہے، اور میں اپنے آپ کو جھٹلاتا ہوں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں اور تمہاری قسم پر اعتبار کرتا ہوں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حسن ظنی سے کو شیوا بنایا، اور باوجود اس کے کہ اس کو اپنی آنکھ سے دیکھا بھی تھا، لیکن آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی آنکھ کو ہی جھٹلا لیتا ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں حسن ظنی، اور حسن ظنی سے ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل بدظنی کی میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمائی ہے، اور یہ ایک دراصل ایک بزرگ کا واقعہ ہے، اور بڑا ہی اس میں سبق ہے ہمارے لیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے، انہوں نے خدا تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ میں اپنے سے کسی کو بھی بہتر خیال نہیں کروں گا، اور یہ بزرگ جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ ایک عورت کے ساتھ پاس بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، اور وہ بوتل میں سے کچھ انڈیلتا جاتا ہے،
اور ख़ुद भी पी रहा है और उस औरत को भी पिला रहा है। उस बुज़ुर्ग ने जब उन दोनों मर्द औरत को देखा तो उनके दिल में ख्याल गुज़रा। उन्होंने कहा कि ख्याल किया कि खुदाया कि बेशक मैंने तो ये अहद किया है कि मैं अपने से हकीर किसी को नहीं जानूँगा, लेकिन कम अज़ कम इन दो से तो बहरहाल मैं बेहतर हूँ। अब वो जैसे ही उन्होंने ये ख्याल वो कर रहे थे कि इतने में एक ज़ोरदार तूफ़ान आया और एक दरिया में कश्ती चली आ रही थी। वो कश्ती तूफ़ान की वजह से उलट गई और उसके सवार भी पानी में डूब गए। तो वो शख्स जो उस औरत के पास बैठा हुआ था उसने फ़ौरन दरिया में छलांग लगाई और जो डूब रहे थे उनमें से 6 आदमियों को वो ज़िंदा निकाल के बाहर ले आया। और इस बुज़ुर्ग से मुखातिब होकर उसने कहा, उस नौजवान ने, कि भाई आप तो मुझे अपने से बेहतर समझते हैं, तो मैंने तो 6 आदमियों को निकाला है, अगर तुम वाकई बेहतर हो तो कम से कम एक जो अभी डूब रहा है उसको तुम निकाल लाओ। तो कहते हैं कि वो बुज़ुर्ग बड़े हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि भाई आखिर ये माजरा क्या है, मेरे दिल का हाल तुमको कैसे पता लग गया? तो उस नौजवान ने कहा कि दरअसल अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे इम्तिहान के लिए भेजा था और खुदा ताला ने मुझे तुम्हारे इरादे से मुझे आगाह किया था। अब ये जो बोतल जिसको देखकर या इसमें से मैं उंडेल के मैं ख़ुद भी पी रहा था और पिला रहा था, इसको देखकर तुमने बदज़नी की। दरअसल ये दरिया का पानी है इसमें, और ये जो औरत है ये कोई गैर नहीं है, ये मेरी अपनी वालदा है। तो अब आप देखें कि इस बदज़नी के नतीजा में एक इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। इसीलिए इस्लाम ने कहा है, हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान को चाहिए कि हुस्न ज़नी को शेवा बनाए अपना। और इस सिलसिले में सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो लोग बदगुमानी को शेवा बनाते हैं, जो लोग बदगुमानी को शेवा बनाते हैं, तकवा की राह से वो बहुत दूर जाते हैं। अब देखिए, ये जो रमज़ान का महीना है, ये रमज़ान के महीने में रोज़ों की हिकमत अल्लाह ताला बयान करता हुआ फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ये हमने रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। लेकिन हज़रत मसीह अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जो बदगुमानी करते हैं वो तकवा से दूर चले जाते हैं। तकवा उनके दिल में नहीं है, इसी वजह से वो दरअसल बदगुमानी कर रहे होते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि जो लोग बदगुमानी को शेवा बनाते हैं, तकवा की राह से वो बहुत दूर जाते हैं। बेएहतियात उनकी ज़बान वार करती है, एकदम में उस अलीम को बेदार करती है। ऐसे लोगों से खुदा ताला बेदार हो जाता है। फिर हज़रत मसीह अलैहि सलाम फरमाते हैं कि सारे गुनाहों की जड़ बदज़नी है, सारे गुनाहों की जड़ बदज़नी है। लिखा है कि जब काफिर लोग जहन्नम में डाले जाएंगे तो उन्हें कहा जाएगा कि ये तुम्हारी बदज़नी का नतीजा है। खुदा ताला का रसूल तुम्हारे पास आया, उसने तुम्हें नेकी की बात सिखाई, तौबा और इस्तिग़फ़ार का सबक दिया, तुमने उसकी मुखालफत की और उस पर बदज़नी करके कहा कि तुझे खुदा की तरफ से कोई इल्हाम नहीं होता। तो सब बातें अब तू सब बातें अपने पास से बनाकर कहता है। तो इससे इस इक़्तिबास से पता चलता है कि एक इंसान जो है वो कहीं का नहीं रहता, ना दीन का रहता है ना दुनिया का रहता है बदज़नी करने के नतीजा में। अब आप देख लें कि एक बदज़नी के नतीजा में एक तो खुदा ताला से दूर चला जाता है, खुदा ताला पर भी बदज़नी करने लग जाता है, अल्लाह ताला के अंबिया पर भी बदज़नी की वजह से उन पर ईमान नहीं ला सकता। इस मौके पर मुझे एक हदीस याद आ गई। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा से दरियाफ़्त किया कि भाई तुम्हें पता है कि मुफलिस किसको कहते हैं? सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुफलिस वो होता है जो जिसके पास मालो दौलत ना हो। आपने फरमाया कि नहीं, ये तो ठीक है, मालो दौलत जिसके पास नहीं है वो भी मुफलिस कहलाता है दुनियावी एतबार से, लेकिन मेरी उम्मत का मुफलिस दरअसल वो है कि जिसने नमाज, रोज़ा और बहुत सारे सदका और खैरात और बहुत सारी नेकियां तो की होंगी और वो खुदा ताला के पास इस हाल में आएगा कि वो जन्नत में जाने का मुस्तहिक होगा,
لیکن اس ٹائم میں ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ خدایا یہ شخص جو ہے اس نے میری غیبت کی تھی اور اس نے میرا دل دکھایا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا ٹھیک ہے اس کی نمازیں اسے دے دو. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر ایک اور شخص آ جائے گا, وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے میرے ساتھ سے اس طرح میرا حق دبایا تھا. اور اس طرح ایک ایک آدمی آتا جائے گا اور اس کی برائیاں جو ہے وہ بتاتا چلا جائے گا اور خدا تعالیٰ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دیتا چلا جائے گا, اور اس طرح اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. بالآخر کیا ہوگا کہ ایک اور شخص آئے گا, وہ پھر ایک کہے گا کہ خدایا اس نے جو ہے میری غیبت کی تھی یا میری چغلی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب تو اس کے پاس کوئی بھی نیکیاں نہیں بچیں, لہٰذا اب یہی ہے کہ اب اس شخص کو اس کی جو برائیاں ہیں یا بدیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے, اور اس طرح ایک شخص جو ہے وہ جنت میں جانے کے بجائے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو غرض ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بدظنی ہے وہ نہایت ہی خطرناک چیز ہے. اس ضمن میں سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس چھوٹا سا پیش کر کے میں اس بیان کو ختم کرتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, میں سچ کہتا ہوں بدظنی بری بلا ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور صدق اور راستی سے دور پھینک دیتی ہے اور دوستوں کو دشمن بنا دیتی ہے. صدیقوں کے کمال حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بدظنی سے بہت بچے, اور اگر کسی کی نسبت سوء ظن پیدا ہو یعنی بدظنی پیدا ہو جائے تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرے تاکہ اس معصیت اور اس کے برے نتیجے سے بچ جاوے. جو اس بدظنی کے پیچھے آنے والا ہے اس کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں اس کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یاد رکھو کہ بدظنی کا انجام جہنم ہے, اس کو معمولی مرض نہ سمجھو. بدظنی سے ناامیدی سے جرائم اور جرائم سے جہنم ملتا ہے. بدظنی صدق کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے, اس لیے تم اس سے بچو اور صدیق کے کمالات حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرو. ملفوظات جلد 1 صفحہ 372. اللہ تعالی ہمیں ان ارشادات کو اپناتے ہوئے ان بدیوں سے ہمیشہ کے لیے بچنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ حسن الجزا. ایک اور برائی جس کا آج کے پروگرام میں ذکر کرنا مقصود ہے حسد ہے. یہ ایک ایسی برائی ہے جو اندر ہی اندر انسان کی روحانیت کو تباہ کر دیتی ہے اور باہر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے اندر ہی اندر یہ اس کی روحانیت کو بھسم کر رہی ہوتی ہے. اس کے تعلق سے میں مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اس برائی کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے اور اس سے کس قسم کے نقصانات انسان کو ہوتے ہیں. جب ہم برائیوں اور سیئات اور گناہوں کا ذکر کر رہے ہیں تو شاید کچھ ناظرین یہ سمجھتے ہوں گے یہ کتنی کہ برائیاں بیان ہو رہی ہیں. تو اس تعلق سے تھوڑی سی وضاحت عرض ہے خاص طور پہ عزیز طلباء کے لیے کہ دیکھیں انسان کی روح یا روحانیت اس کی مثال انسان کے جسم کی سی ہے. انسان کے جسم کو کتنی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. کبھی بلڈ پریشر ہے, کبھی ہارٹ اٹیک ہے, کبھی شوگر ہے, کبھی کینسر ہے, کبھی ٹی بی ہے, کبھی اور امراض جو اس دنیا میں پھیل رہی ہیں وہ آپ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ان ساروں کا نشانہ, ان ساری بیماریوں کا نشانہ انسانی جسم ہوتا ہے اور انسان کی صحت کا بیڑا غرق کرنا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح کی برائیاں, سیئات, نواقص وہ روح کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. تو جب ہم برائیاں بار بار کہہ رہے ہیں اصل میں وہ بیماریاں ہیں جو انسان کی روح کو صحت مند ہونے سے ہمیشہ روکتی رہتی ہیں. ان میں سے ایک ہے حسد. حسد ہے کیا چیز؟ حسد یہ ہے کہ آپ کے کسی بھائی کو, کسی پڑوسی کو, کسی قریبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے, انسان اس سے جلنا شروع کر دے, حسد کرنا شروع کر دے
اور یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، تب اس کو چین آئے گا، اور اس کے لیے اگر اس کے بس میں ہو تو کچھ کوشش بھی کرتا ہے کہ اس کا کسی طرح سے نقصان ہو جائے اور یہ جو نعمت اس کو ملی ہے اس سے یہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کو کہتے ہیں حسد۔ ایک ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا لفظ رشک، غبطۃ کہا جاتا ہے اس کو عربی میں، کہ یہ دعا کرنا جو کہ اسلام میں جائز ہے، یہ دعا کرنا کہ اے خدا میرے بھائی کو جو نعمت تو نے دی ہے مجھے بھی وہ نعمت دے اور اس کو اس نعمت میں برکت دے۔ یہ ایک ایجابی بات ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، اسی طرح ہی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر اس کا نقصان سوچا جائے، اس کا برا سوچا جائے، اس سے جلا جائے تو یہ حسد کہلاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے ختم کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ تم حسد سے بچو۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ ایک دعا سکھائی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ حاسد کے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اور جب وہ تمہارے خلاف کوئی حسد کرنے لگے اس کا حسد انتہائی خطرناک ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ نقصان پہنچا جاتا ہے، اور اس کے شر سے بچنے کے لیے تم اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کرنا، اور اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی سے تم بچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں اگر کسی بھائی میں یہ نقص ہے، یہ برائی ہے، تو اسے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ نے 3 برائیوں کا ذکر سنا، اور ہمارے معزز مہمانان کرام نے ان برائیوں کی قباحت کے بارے میں مفید معلومات فراہم کی۔ اب ہمارے پروگرام کے وقت کا اختتام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔